میں دلہن بنی ہوئی سہاگ کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا پورا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ میرے دل میں تھوڑی گھبراہٹ اور بہت زیادہ خوشی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر سے آج پہلی بار ملنے والی تھی۔ شادی سے پہلے بس میں نے اپنی ساس کو ہی دیکھا تھا، باقی سب لوگ میرے لیے انجان تھے۔ تبھی مجھے دروازے پر کوئی آہٹ ہوئی۔ میرے شوہر دروازہ بند کر کے کمرے کے اندر آ گئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور میں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ وہ میرا گھونگھٹ اٹھا کر مجھ سے بولے، عائشہ تم واقعی میں بہت خوبصورت ہو۔ میں نے بھی نظریں اٹھا کر اپنے شوہر علی کو دیکھا، وہ بھی کافی ہینڈسم لگ رہے تھے۔ تبھی باہر سے بہت شور کی آوازیں آنے لگیں اور میرے شوہر وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھی رہی، کیونکہ میں نئی نویلی دلہن تھی۔ مجھے ایسے اٹھ کر باہر جانا بہتر نہیں لگا۔ میں بہت دیر تک انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آئے۔ پھر میں لیٹ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو علی میرے برابر میں ہی سوئے ہوئے تھے۔ میں نے حرکت کری تو آواز سے ان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھ سے بولے، عائشہ مجھے رات کے لیے معاف کر دینا۔ میں نے ان کی طرف معصومیت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا تھا رات کو؟ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ بولے، انجم بے ہوش ہو گئی تھی، میں اسے لے کر اسپتال گیا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ اور پوچھتی وہ بولے، ابھی تھوڑی دیر بعد مجھے جانا ہوگا، کل سے مجھے آفس جوائن کرنا ہے۔ اور پھر وہ باہر چلے گئے۔ دوپہر تک کھانے سے فارغ ہو کر وہ چلے گئے۔ ان کی نوکری دوسرے شہر میں تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ وہاں پر گھر دیکھ رہے ہیں اور جب تک وہاں رہنے کا انتظام نہیں ہوتا مجھے یہیں رہنا پڑے گا۔ اب مجھے شنیوار کا انتظار تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں شنیوار کی شام تک آ جاؤں گا اور پھر اگلے دن اتوار کی دوپہر تک یہیں رہوں گا تمہارے پاس۔ اب وہ تو گھر پر تھے نہیں۔ میں اپنا دل لگانے کے لیے کمرے سے باہر آئی تو مجھے ان کی امی دکھائی دیں۔ وہ خالی برتن رکھنے جا رہی تھیں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ برتن لے لیے اور ان سے بولی، لائیے امی، انہیں میں کچن میں رکھ دیتی ہوں۔ میں کچن میں آئی اور وہاں پر ایک لڑکی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، ارے تم کیوں کام کر رہی ہو؟ میں ہوں نا سب کام کرنے کے لیے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کون ہو؟ اس نے بتایا، میرا نام انجم ہے۔ اچھا، تو اس رات آپ ہی بے ہوش ہو گئی تھی؟ آپ ہی، اب آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے لگا یہ علی کی بہن ہوگی اور دکھنے میں مجھ سے بڑی تھی، اس لیے میں نے آپ ہی بول دیا، لیکن میرے منہ سے آپ ہی سنتے ہی انہیں غصہ آ گیا۔ وہ بولی، تمہیں شرم نہیں آتی مجھے آپ ہی بولتے ہوئے؟ میرا نام انجم ہے، مجھے میرے نام سے ہی بلاؤ۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تو مجھ سے اتنا خوش ہو کر باتیں کر رہی تھی اور ایک دم سے ہی ہوناک ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، سوری اگر آپ کو برا لگا ہو تو۔ میں نے تو اخلاقاً ہی بول دیا۔ وہ نارمل ہو گئیں اور مجھ سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اور تم دوستوں کی طرح ہی رہیں گے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ 30 سال کی ہونے والی ہوگی اور ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس لیے شاید ان کی دماغی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ پھر انجم نے ناشتہ بنایا اور ہم دونوں نے ساتھ میں ہی ناشتہ کیا۔ میں نے نوٹس کیا کہ گھر میں بس وہ میرے ساتھ ہی اچھا برتاؤ کرتی تھیں، باقی اور کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہ کسی سے بات کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ ان کی امی اور وہ بھی آپس میں بات نہیں کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک ہفتہ بھی گزر گیا اور شنیوار کی شام کو علی گھر پر آ گئے۔ رات کو وہ لون میں ہی سب کے ساتھ بیٹھے رہے اور پھر ہم سب نے ساتھ میں ہی رات کا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو علی میرے کمرے میں آ گئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پھر بولے، دیکھو عائشہ، میں تمہارے لیے یہ لال رنگ کی چوڑیاں لے کر آیا ہوں، یہ تمہارے ہاتھوں میں اور بھی خوبصورت ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، لیجیے علی، آپ ہی پہنا دیجیے۔ میں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑیوں کو اتار کر سائڈ میں رکھ دیا اور اپنا ہاتھ علی کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے میرے ہاتھوں میں وہ لال رنگ کی چوڑیاں پہنا دیں اور مجھ سے بولے، مجھے چوڑیوں کی آواز بہت پسند ہے۔ ابھی ہم دونوں ایک دوسرے سے بات ہی کر رہے تھے کہ باہر سے پھر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ علی فوراً اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اس بار میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی باہر آ گئی۔ باہر آ کر کیا دیکھتی ہوں کہ انجم اپنے کمرے کے باہر فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ علی نے
فوراً اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ باقی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ آج بھی ہم دونوں کی باتیں ادھوری رہ گئی ہیں۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو علی کمرے میں نہیں تھے۔ میں نے انجم کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی اور علی وہیں صوفے پر ہی سو رہے تھے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بیٹھ کر سوچنے لگی کہ جب علی اور میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تبھی انجم کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ علی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورے ہفتے تو یہ بھلی چنگی رہتی ہے، جب علی گھر پر ہوتے ہیں تبھی کیوں بیمار ہوتی ہے۔ اس کے اور بھی تو بھائی ہیں، وہ کیوں اسے لے کر ہاسپٹل نہیں جاتے ہیں۔ مجھے میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، بس سوال ہی سوال تھے جو مجھے پریشان کیے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد میں ناشتے اور کھانے کی تیاری میں لگ گئی، کیونکہ علی کو دوپہر کی بس سے واپس جانا تھا۔ دوپہر میں علی مجھے یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم دوبارہ جلدی ہی ملیں گے۔ علی کے جانے کے بعد میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں انجم کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے بیڈ پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہنستے ہوئے بولی، آ جاؤ عائشہ۔ میں نے اس سے پوچھا، اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بولی کہ ہاں بہتر ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس سے پوچھوں کہ اچانک بے ہوش کیسے ہو جاتی ہے، مگر مجھے اس دن کی بات یاد آ گئی۔ میں نے اسے آپ ہی کیا بول دیا تھا، یہ تو مجھے کھانے کے لیے ہی آ رہی تھی۔ میں نے وہ خیال اپنے دماغ سے جھٹک دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس پورے ہفتے انجم میرے ہر کام میں میرے ساتھ رہی، میرا دل لگانے کی پوری کوشش کرتی رہی، مجھے نئے نئے طریقوں سے ہنساتی تھی۔ اور شنیوار کی شام کو علی گھر پر آ گئے۔ میں بہت اچھی طرح سے تیار ہوئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر علی کمرے میں داخل ہوئے اور میرے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، عائشہ میں جانتا ہوں تم نئی نویلی دلہن ہو، تمہارے بھی بہت سارے ارمان ہوں گے، لیکن میں تمہیں وقت ہی نہیں دے پا رہا ہوں۔ میں اپنے آفس کے قریب ہی کوئی گھر دیکھ رہا ہوں، گھر ملتے ہی میں تمہیں یہاں سے وہیں لے جاؤں گا، پھر ہم ساتھ میں ہی رہیں گے۔ خدا خدا کر کے وہ رات آرام سے گزر گئی اور علی پوری رات میرے ساتھ ہی رہے۔ لیکن صبح ہی ان کے آفس سے کال آ گئی تھی، کوئی ارجنٹ کام تھا، اس لیے انہیں چھٹی والے دن بھی دوپہر تک آفس میں آنے کے لیے بول دیا تھا۔ وہ چلے گئے، لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ انجم کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم دونوں ساتھ میں ہیں۔ صبح ہوتے ہی انجم نے گیٹ پر ہاتھ مارا اور جیسے ہی میں باہر آئی مجھ سے بولی، علی کہاں ہیں؟ وہ اٹھے نہیں اب تک؟ میں نے کہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں نے سوچا یہ کتنی بدتمیز ہے، علی بھائی نہیں بول سکتی ہے، مگر میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ پھر باقی گھر والوں کے پوچھنے پر بھی میں نے یہی بتایا کہ علی کی طبیعت خراب ہے، وہ سو رہے ہیں۔ میں نے دروازہ باہر سے لاک کر دیا اور چابی میرے پاس تھی، یہاں تک کہ رات تک انجم گیٹ کے باہر ہی ٹہل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے اندر پہنچے۔ میں نے موقع ملتے ہی اپنا فون وہیں گیٹ کے باہر رکھے ہوئے پھولدان میں سیٹ کر دیا تھا، جس سے کمرے کے دروازے پر کون ہے اس کی ویڈیو بن جائے۔ رات کو وہ کمرے کے باہر چہل قدمی کر رہی تھی، مجھے اس کی چلنے کی آہٹ آ رہی تھی۔ میں بس موقع کے انتظار میں تھی۔ پھر اچانک ہی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر میں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ انجم کے ہاتھ میں کچھ شیشے سا تھا جس سے وہ ہمارے دروازے کے کی ہول میں سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چلانے لگی کہ انجم تمہیں شرم نہیں آتی ایسے اسی کے کمرے میں تاں جھانک کرتے ہوئے؟ وہ ایک دم سے ڈر گئی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، مجھ سے معافیاں مانگنے لگی اور بار بار یہی بولے جا رہی تھی کہ عائشہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ میں علی کو ساری بات بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے علی کو یہ بات بتائی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے انہیں کچھ مت بتانا۔ میں نے اپنا فون وہاں سے اٹھایا اور اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بے خبر سو رہی تھیں۔ میں نے انہیں ہلا کر اٹھایا اور بولی، دیکھیے امی اپنی بیٹی کی کرتوت، یہ کیسے میرے کمرے میں تانک جھانک کرتی ہے۔ میں نے فون میں ویڈیو ریکارڈنگ لگا کر
ان کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ وہ بولی کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا بول رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی، وہ مجھ سے بولی کہ مجھے نیند آ رہی ہے، جاتے وقت کمرے کا دروازہ بند کر کے جانا، اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ کتنی عجیب سسرال ملی ہے مجھے۔ بہن اپنے بھائی کے کمرے میں جاسوسی کرتی ہے اور ماں اسے اپنی بیٹی ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ اسی ادھیڑ-بن میں صبح ہو گئی اور اب موقع ملتے ہی انجم مجھ سے معافیاں مانگنے لگتی اور کہتی کہ علی کو کچھ مت بتانا، اس گھر میں میرا بس ایک علی ہی سہارا ہے، اگر انہیں کچھ بھی پتہ چلا تو وہ بھی مجھ سے سارے تعلق توڑ لیں گے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی بھی بھائی بہن کا رشتہ خراب ہو، اس لیے میں نے اسے وارن کر دیا کہ اگر اس نے آئندہ ایسا کچھ بھی کیا تو میں علی کو اس رات کی ریکارڈنگ دکھا دوں گی جو میرے فون میں سیو ہے۔ اب وہ میرے ساتھ اور بھی اچھی طرح رہنے لگی تھی۔ اس بار شنیوار میں جب علی گھر پر آئے تو میں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر گھر مل گیا ہے، میں اپنے کپڑے پیک کر لوں، میں بھی ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن میری حیرانی تو اس وقت بڑھ گئی جب میں نے دیکھا کہ انجم بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے پیکنگ کر رہی ہے۔ میں نے علی سے پوچھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں جائے گی؟ علی نے بولا کہ یہ بھی تمہاری طرح میری ذمہ داری ہے اور میں جہاں رہوں گا میرے ساتھ ہی رہے گی۔ علی نے کچھ اس لہجے میں کہا کہ میں سہم گئی اور میں اس کے آگے کچھ نہیں بول پائی۔ ہم تینوں دوپہر کی بس سے اپنے نئے گھر میں آ گئے۔ اس گھر میں آئے ہوئے ہمیں 6 مہینے ہونے والے تھے۔ اب انجم بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، اسے روز ہی بخار آ جاتا تھا، وہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ تر سمے اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ ایک دن اسے صبح سے ہی الٹیاں ہو رہی تھیں، پھر اسے اچانک سے چکر آ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ علی بھی آفس گئے ہوئے تھے، میں ہی انجم کو اسپتال لے کر گئی۔ وہاں ڈاکٹر نے اس کا پورا چیک اپ کیا اور اس کی رپورٹ آنے کے بعد جو بات بتائی اسے سن کر میرے پیروں تلے کی زمین کھسک گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے چکر آ گیا، میں لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ مجھے کسی نے کرسی پر بیٹھایا، میں بہت دیر تک اپنے آپ کو سنبھالتی رہی۔ پھر میں نے انجم سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ وہ بولی کہ گھر چلو، گھر پر بات کریں گے۔ گھر آنے کے بعد وہ بولی ابھی علی آ جائیں گے جب بات کریں گے، اور پھر تھوڑی دیر میں علی بھی آ گئے۔ میں نے علی سے کہا کہ یہ دیکھو اس نے کیا کیا ہے، اس نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، یہ بن بیاہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر علی انجم کی گود میں سر رکھ کر رونے لگے، اور انجم تو پہلے سے ہی رو رہی تھی۔ میں نے علی سے چیخ کر کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کمرے میں رکھا ہوا سامان پھینکنے لگی۔ انجم نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے بولی عائشہ ادھر آؤ میرے پاس، خاموشی سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ یہ بچہ علی کا ہی ہے اور علی ہی میرے شوہر ہیں۔ میں ہوناک سا منہ بنا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے علی سے بولا کہ آپ نے مجھے دھوکے میں کیوں رکھا؟ علی بولے میں تمہیں سب بتانے ہی والا تھا۔ انجم اور میں ساتھ میں ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ ایک دن روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے پورے پریوار والے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب انجم اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اپنے گھر لے آیا، لیکن میری امی اور باقی گھر والوں نے اسے قبول نہیں کیا، مگر ہم دونوں ساتھ میں خوش تھے۔ ہماری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک تو گھر والے اس سے بیگانوں سا برتاؤ کر رہے تھے، اور دوسرا ہماری اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے یہ ذہنی مریض ہوتی جا رہی تھی۔ اب انجم مجھ پر دباؤ ڈالنے لگی کہ میں دوسری شادی کر لوں، جس سے ہماری زندگی میں جو اولاد کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور ایک دن میں اس کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا اور تم سے شادی کر لی۔ انجم بولی عائشہ تم اتنے نصیبوں والی ہو کہ تمہاری وجہ سے آج میں بھی ماں بننے والی ہوں۔ میری وجہ سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں گھر کے کونے میں پڑی رہوں گی۔ میں نے علی سے کہا کہ
کیونکہ علی میں بھی آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور آج میں آپ کو یہ بات بتانے ہی والی تھی۔ یہ سن کر علی نے خوشی سے میرا ماتھا چوم لیا اور بولے، عائشہ سچ میں یہ سب تمہارے ہی نصیبوں سے ہوا ہے جو مجھے آج باپ بننے کی خوشی مل رہی ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں علی کو چھوڑ کر چلی بھی جاؤں تو اپنے بچے کے ساتھ کہاں در در بھٹکوں گی، اور پھر علی نے تو وہی کیا ہے جس کی اجازت ہمارے معاشرے نے دی ہے۔ اس دنیا میں ایسی بہت سی عورتیں ہیں جو ساری زندگی اپنے شوہر کے ناجائز رشتے کو برداشت کرتی ہیں۔ میرے شوہر نے تو ایک اچھے شوہر کے سارے فرائض نبھائے ہیں۔ انجم نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارا خیال ہمیشہ بہن کی طرح ہی رکھوں گی۔ میں نے علی کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور آج اس بات کو بہت سال ہو گئے ہیں۔ میں، علی، انجم اور ہمارے بچے ایک ہی گھر میں خوشی خوشی رہتے ہیں۔ میں اس بات کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس دن میں نے علی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔